بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام حضرت بہلول دانا تھا۔ حضرت بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تاریک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام حضرت وہب بن عمرو تھا۔ مجذوب کی تعریف دارالافتاء اہل سنت میں یوں تحریر ہے: مجذوب اللہ کے عشق میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے اس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ نیز یہ لوگ اللہ کے عشق میں مدہوش ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی کبھار بظاہر خلاف شرع قول یا فعل ان سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی طرف کان نہیں دھرنے چاہیے اور نہ ہی اس کی ترویج و اشاعت کرنی چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹیڑھی سیدھی ہر بات کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے پوشیدہ حالات کا علم نہیں، اس لیے اس سلسلہ میں کوئی لب کشائی نہ کرنی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مشہور واقعہ: ایک دن حضرت بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی حضرت بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعہ کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی۔
لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربار نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو حضرت بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضرت بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دنا نے کہا خلیفہ کل بن دے کے معاملہ تھا اور آج تم محل دے کر آئے ہو۔ یہ سن کر خلیفہ گھٹنوں کے بل بہلول دنا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب حضرت بہلول دنا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جو اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا۔ وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ جواب دیا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میرے غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی روٹی مہنگی ہو گئی ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ عز و جل کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ 1 دانہ دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا، فرمایا اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا۔ ہاں دنا گننے کا حکم ہوا تو انگلیوں پر گننے جا سکتے ہیں۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔